بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي، وقال الترمذي: حديث حسن. وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. رواه البخاري ومسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب العلم میں جو باب چل رہا تھا، الترغیب فی العلم و طلبہ، یعنی علم حاصل کرنے اور اس کے لیے وقت لگانا، اس میں سفر کرنا، اس کی فضیلت سب۔ اس سلسلے میں یہ 8ویں حدیث اس باب کی ہے۔ حدیث بڑی مشہور ہے۔ حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیثیں یاد رکھنے والے اور حدیث کو دنیا میں عام کرنے میں سب سے بڑا حصہ جس کا ہے، جس صحابی کا، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس حدیث کے حاصل کرنے، یاد کرنے اور غیروں تک پہنچانے کے لیے کوشش کی۔ بلکہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے رات میں بھی بہت دیر تک ان کا درس چلتا تھا، بہت دیر تک یہ حدیث پڑھاتے تھے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ شاید اتنی دیر تک یہ رات کو جگتے ہیں اور لوگ ان کے پاس آتے رہتے ہیں، حدیث پڑھتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے تہجد کی نماز غالباً ذرا مشکل ہوگی۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ان کی وصیت کی تھی، دیکھو اس وقت تک تم نہیں سونا جب تک کہ وتر کی نماز نہیں پڑھ لینا۔ کیوں؟ آپ کو اس بات کا خدشہ تھا کہ اتنی دیر تک اگر یہ پڑھاتے رہتے ہیں اور حدیث یاد کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو سکھاتے رہتے ہیں، تو دیر میں سوئیں گے تو شاید تہجد کی نماز ان کے لیے مشکل ہوگی، اور سو گئے تو وتر بھی رہ جائے گی۔ اسی لیے آپ نے وصیت کیا کہ وتر کی نماز پڑھ لینے کے بعد سونا۔ اس حدیث کو، جو حدیث بیان ہو رہی ہے، اس کو امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے، امام بہقی نے اور بہت سارے محدثین نے بسند حسن نقل کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: الدنیا کلھا ملعونہ، الدنیا کلھا ملعونہ، لعنت ہے، لعنت ہے۔ اسی لعنت سے کیا ہے؟ ملعونہ۔
الدنیا کلھا ملعونہ۔ لعن کے معنی کیا ہوتا ہے اصل میں؟ کہ دنیا میں بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، کاروبار بھی ہے، بزنس بھی ہے، اللہ اس میں ہر چیز ملعون ہے۔ تو ملعون لعن سے ہے، لعن کے معنی آتے ہیں دور کر دینا، اور شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ تو یہاں یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا وہ مطلب نہیں بلکہ دور ہونا ہے، اسی لیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں الدنیا کلھا ملعونہ اے مبعدۃ عن ذکر اللہ، یعنی دنیا کی ہر چیز آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ سے اگر آپ ہوشیار نہ رہیں تو ہر چیز انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے۔ ہر چیز دنیا سے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی، اسی لیے اس کا ترجمہ کرتا ہے مبعدۃ، یعنی دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے تقرب، اللہ کی عبادت، اللہ کی ذکر، اللہ کے حقوق ادا کرنے سے دور کر دینے والی ہے۔ ایک معنی یہ ہے۔ نمبر 2، ملعونہ کا مطلب مردودۃ، کیا؟ مردودہ، یعنی ٹھکرائی ہوئی چیز ہے۔ اللہ اکبر، دنیا کی ساری چیزیں ٹھکرائی ہوئی ہیں۔ کیا مطلب؟ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور پیغمبروں نے ہمیشہ صالحین نے دنیا کو ٹھکرایا ہے، دنیا کو گلے نہیں لگایا، دنیا سے ایسی محبت نہیں کی کہ ان کی آخرت اس سے متاثر ہو۔ تو دوسرا معنی کیا ہے؟ ملعونہ یعنی مردودۃ، دنیا ہمیشہ اہل انبیاء، پیغمبر، صالحین جب بھی دنیا کی کوئی چیز آخرت میں رکاوٹ بننے پڑی تو کبھی اس کو گلے نہیں لگا بلکہ اس کو رد کر دیا، ٹھکرا دیا۔ یہ ہے الدنیا کلھا ملعونہ۔ ملعون ما فیہا، اور دنیا میں جو چیزیں بھی ہیں تقریباً وہ بھی دور ہی کرنے والی ہیں، الا ذکر اللہ وما والا وعالما ومتعلما۔ صرف 4 چیزیں ایسی ہیں جو ہمیشہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی ہیں، ہمیشہ 4 چیزیں، الا ذکر اللہ وما بالا او عالما او متعلما۔ صرف 4 چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں، باقی ہر چیز انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہے۔ پہلی چیز الا ذکر اللہ، ذکر الہی۔ ذکر الہی انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، میرے بندو ہم کو یاد کرتے رہو، ذکر مجھے، میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بڑی پیاری بات کہتے ہیں، ترجمان القرآن ہے، کہتے ہیں جتنے نیک اعمال ہیں اللہ نے سب کو کرنے کا حکم دیا، لیکن کسی بھی نیک اعمال کے سامنے تقریباً کثیرن کا لفظ نہیں آیا ہوا ہے۔ کثیرن، اقیموا الصلاۃ کثیرن وآتوا الزکاۃ کثیرن صوموا کثیرن، نہیں، حکم آیا ہے، فضائل آئے ہیں۔ صرف ایک عمل ہے ذکر الہی جس کے ساتھ اللہ نے کثیرن کہا ہے،
یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا، دیکھیں ایمان والو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو کثیرا، خوب کثرت سے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا فَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا، مقابلہ۔ قرآن پاک میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ایک ہی نیک عمل ہے کہ حکم کے ساتھ اللہ نے کثیرا کا لفظ استعمال کیا، وہ کیا ہے؟ ذکر الہی۔ اس کی وجہ سنن ترمذی وغیرہ کی حدیث، ایک صحابی جب آئے کہنے کہ یا رسول اللہ ان شرائع اللہ قد کثرت علیہ، شریعت نے تو اتنے نیک اعمال بیان کر دیا ہے کہ سب کیسے کر سکتے ہیں ہم؟ اور دوسری بات کیا ہے؟ یا رسول ان ابواب الخیر کثیر، نیکیوں کے تو اتنے دروازے اللہ نے بیان کر دیے ہیں کہ سارے دروازے زندگی بھر پورا کرنے کی کوشش ناممکن ہے، کیسے ہم سب کر سکتے ہیں؟ تو کچھ ایسا عمل بتائیں جو ان کا کفارہ ہو سکے۔ آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، ایک ہی عمل ہے جو تمام نیکیوں کے دروازے کو پورا کر سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کی ذکر سے تازہ رکھو، کثرت سے ذکر الہی کرو۔ پھر اس حدیث پر ذرا غور کریں جس میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، وہ بھی سنن کے ہے بسند صحیح، اور علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی مشہور کتاب الوابل الصیب جو لکھا ہے دعاؤں پر، اس کے اندر بڑی تفصیلی بحث کی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کیا میں بڑی طویل حدیث ہے، کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں اگر کوئی انسان جہاد نہیں کر پا رہا ہے، رات کو تہجد کی نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے، مال و دولت صدقہ کرنے کے حالات سازگار نہیں ہیں، بہت سارے بڑے بڑے اعمال کا تذکرہ کیا، تو کیا میں تمہیں بتاؤں ایک ایسا عمل کہ جتنے یہ بڑے اعمال ہم نے بتائے اگر نہیں کر پاتے وہ عمل کر لو تو سب کا کفارہ ہو جائے؟ صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، کثرت سے ذکر الہی۔ تو دوستو یہ ذکر الہی یہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ نماز کو اللہ نے ذکر کہا، اقیم الصلاۃ لذکری، سب سے بہترین طریقہ ذکر الہی کا اگر ہے تو نماز ہے۔ وہ کیسے؟ آپ اس وقت بیٹھ کر کے ذکر کریں، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہیں، کوئی بہت اچھی چیز ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت کریں، صرف قرآن کی تلاوت کریں گے۔ آپ صدقہ خیرات کریں، صرف صدقہ کریں، لیکن آپ ذرا سوچیں اگر نماز پڑھنے لگے تو نماز میں رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کر لیا، قیام بھی کیا، قرآن کی تلاوت بھی کر لیا، سبحان اللہ الحمدللہ بھی پڑھ لیا، درود بھی پڑھ لیا، ساری دیکھیں کتنی نیکیاں آپ نے اور ذکر کے کتنے طریقے اللہ نے آپ کی نماز میں رکھ دیا ہے۔ غور کیا کہ دیکھیں کتنا ذکر آ گیا، سب کچھ آ گیا۔ اسی لیے آنے فرمایا الدنیا کلھا ملعونہ، دنیا کی ہر چیز انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی ہے، غافل کر دینے والی، سوائے چار چیزوں کے۔ نمبر 1 ذکر اللہ، نمبر 2 وما والا، وما والا، نمبر 2 وہ ساری چیزیں جس میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری ہو، ہر وہ چیز
جس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری ہو۔ پوری نیکی آ گئی، پوری نیکی آ گئی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو دو چیزیں محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یا ایک چیز کہیں، ایک چیز بڑی محبوب ہے، وہ کیا ہے؟ برائی سے بچیں اور نیک اعمال کرتے رہیں۔ برائی کریں جب بھی اللہ تعالیٰ ناراض، اللہ کو ناپسند ہے۔ آپ برائی چھوڑ دیں لیکن نماز نہ پڑھیں، فرما برداری نہیں کریں، جب بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ تو وما بالا، ہر وہ عمل جس میں اللہ اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری ہو، اطاعت ہو۔ اور اطاعت دو طرح کی ہے، گناہوں میں کو چھوڑنے میں اللہ کی اطاعت، اور نیکیوں کے کرنے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت۔ نمبر 3، وعالماً، باب کیا چل رہا تھا؟ علم کے سیکھنے سکھانے اور علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنے، اس میں یہ فضائل چل رہے تھے۔ تو عالماً، عالم، دعا کرو اللہ تعالیٰ ایسے ہی عالم بنائے۔ عالماً، عالم کے پاس جب بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے سمجھتے ہیں کہ عالم نبی کا وارث ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ عالم کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو وہ نیکی ہی کی بات بتائے گا، برائی سے روکے گا، اصلاح کی باتیں کرے گا، آپ کو سمجھائے گا، یہی کی بات بولے گا۔ کسی بزنس مین کے پاس جائیں گے تو صرف بزنس کی باتیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے کچھ اپنا پیشے کی باتیں، لیکن ایک عالم کے پاس، عالم ربانی کے پاس، وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ بزنس کے بارے میں کیا، بس اتنا پوچھ بھائی کاروبار ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، اتنا پوچھ لے۔ ورنہ جب تک اس کے پاس رہیں گے وہ آپ کو اچھی باتیں بتاتا رہے گا، دین کی باتیں بتاتا رہے گا، سمجھاتا رہے گا، اچھی دعوت دیتا رہے گا، اور تو کچھ نہیں کرے گا۔ یہ ہے او متعلم عالماً۔ یہیں سے یہ بڑی عجیب سی بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، علماء کی مصاحبت، ان کے پاس آنا جانا اٹھنا، ان کی مجلسوں میں شریک ہونا، یہ بھی ایک قسم کے نیک اعمال میں سے ہے۔ ابو مالک الاشجعی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اولاد کو کہتے تھے، یا بنی جالس الکبراء، جالس الکبراء وخالط الفقہاء وسائل العلماء۔ میرے پیارے بیٹوں، میری نصیحت کات کرنا، ہمیشہ عقل مندوں سے دوستی کرنا، ہمیشہ علماء کے پاس جا کر کے بیٹھنا، اور ہمیشہ اپنے بڑوں اور بزرگوں کے پاس جانا۔ عقل مند کے پاس جائیں گے، ہمیشہ عقل مندی کی بات بتائے گا، بڑوں کے پاس بیٹھیں گے وہ کچھ تجربے کی باتیں بتائے گا، پرانی داستانیں، کہانیاں، رشتے ناطے کے باتیں پرانی لوگ بتائیں گے۔ اور علماء کے پاس جائیں گے تو علماء ہمیشہ آپ کو دین کی باتیں بتائیں گے، عمل کی باتیں بتائیں گے۔ اسی لیے امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص ایک مرتبہ عروہ ابن زبیر گزر رہے تھے تو دیکھا گلی میں چبوترا بنا ہوا ہے اور اسی پر نوجوان بچے بیٹھ کر کے اپنا کچھ کھیل رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عروہ ابن زبیر جو علماء تھے، علماء میں سے تھے، ٹھہرے اور کہا، میرے بچوں، نوجوانوں، نوجوانی چبوترے پر بیٹھ کر کے قصے کہانیاں ادھر ادھر کی باتوں میں ضائع نہ کرو۔ آج تم جوان ہو، کل بڑا ہونا ہے۔ آج جو بوڑھے ہیں وہ کل ختم ہو جائیں گے۔
علماء جن سے آج دین سیکھ رہے ہو، جن کے پیچھے نماز پڑھو، جن کا خطبہ سن رہے ہو، جن سے وقت پر مسئلے مسائل پوچھتے ہو، کوئی آب حیات پی کر کے نہیں، وہ سب چلے جائیں گے۔ اگر تم ایسے بیٹھے رہو گے فضول میں، تو یہ بتاؤ تم آئندہ تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو کون تمہیں مسئلہ بتائے گا؟ اس لیے بچوں ابھی بھی علماء کے پاس بیٹھ کر کے علم سیکھ لو، وقت اپنا ضائع نہ کرو۔ کتنی بہترین نصیحتیں تھیں، اور آج تو اس زمانے میں جوان بوڑھوں سے بھاگتا ہے، بڑوں سے بھاگتا ہے۔ مولانا ہو تو ماں باپ کہتے نہیں بس جاؤ نماز، زیادہ ان کے پاس نہیں بیٹھو، انہوں نے کہا تمہیں ملا بنا دیں گے۔ ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے کچھ لوگوں نے کہ بچے آنے کے بڑے شوق سے تو روک دیا، نہیں اس مولوی کے درس میں نہیں جائے۔ کیوں؟ ابھی دین بتا رہا، آگے تم کو داڑھی رکھوائے گا۔ لا حول ولا قوت، نہیں دل میں نفاق، یہ اسلام کی دشمنی، ذرا سوچو کتنا بڑا نفاق ہے۔ تمہیں داڑھی رکھنے کا وہ دے گا، پھر ملا بن، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ میرے بھائی آج ان بچوں کے ساتھ علماء کو اگر نظر انداز کر دیا گیا تو اسلام کا تحفظ بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ لیڈر سیاست سب کچھ دنیا کر سکتے ہیں، لیکن ملک میں بگاڑ، دینی بگاڑ پیدا ہوگا تو سوائے عالم کے کوئی مسٹر نہیں۔ آپ بتائیں کتنا بڑا ہندوستان تھا، ہندوستان دنیا کا سب، چائنا کے بعد سب، پہلے تو شاید چائنا سے بڑا، سب سے بڑا ملک سمجھا جاتا تھا۔ اکبر نے جب دین الہی ایجاد کیا، کیا لیڈروں کی کمی نہیں تھی؟ لیڈر تھے، مالدار تھے، بڑے مسٹر اور سسٹر بردر تھے، سب تھے موجود، بڑے بڑے تاجر تھے، لیکن دین الہی کا مقابلہ کوئی نہ کر سکا، کوئی مٹا ہی نہیں سکا۔ صرف ایک عالم دین مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے۔ آج لوگ کہتے ہیں سیاست میں روڈ پر کھڑے نکل آنا، کہتے ہیں مولانا لوگ کچھ کام نہیں کر رہے ہیں۔ ارے تمہارے روڈوں پہ آنے سے اور مسئلہ خراب ہو رہا ہے۔ علماء کی بات مانتے تو شاید نوبت ہی نہ آتی۔ سب سے بڑا مسئلہ علماء سے دوری۔ ذرا سوچو کتنا بڑا فتنہ تھا۔ آج تو کسی غیر مسلم ملک میں وہ بدماش سے بدماش غیر مسلم ملک ہو، آج وہاں دین کے نام پر مسلمانوں کے ساتھ وہ نہیں ہو رہا ہے جو اکبر اور اس کے ساتھیوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا، ہمارے اور آپ کے آبا و اجداد کے ساتھ کیا تھا۔ پوری تاریخ پڑھنا نے، فرعون سے بھی بڑا اسلام مٹانے میں کس کا کردار تھا؟ اکبر کا۔ کیوں؟ فرعون کے پاس علماء سو نہیں تھے اور اکبر کے پاس علماء سو تھے۔ اللہ اکبر۔ اتنے بڑے ملک میں سب لوگ گھسے ہوئے تھے، صرف ایک مرد و مومن مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ علم حاصل کیے، حدیث پڑھی۔ جب حدیث پڑھے عالم بن گئے حدیث کے، تو تنہا ایک مرد مومن کھڑا ہوا پورے ہندوستان، متحدہ ہند کو دوبارہ پھر اسلام سے سرفراز کیا، اور اکبر جیسے قوم بدبخت کا ستیہ ناش کر دیا اس نے۔ پورا آج دین اکبری کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ کس نے یہ کام کیا؟ اتنے بڑے تاتاریوں نے یہاں تاتار سے لے کر کے بغداد تک کے ساری مسلمانوں کو قتل کیا، مسجدیں ڈھا دی، مدرسے ڈھا دیے، اسلامی لائبریریوں کو دجلہ کے اندر ڈال دیا۔ کہتے ہیں ایک ہفتے تک دریا کا پانی جو سیاہی بنا ہوا تھا۔ کس نے ان کا مقابلہ کیا؟ کوئی نہ ڈاکٹر آیا، نہ کوئی لیڈر آیا، نہ کوئی کمانڈوز آیا۔ اگر آیا تو شیخ الاسلام نے تیمیہ مرد مومن عالم دین سامنے آیا، آگے کھڑا ہوا، مقابلہ کیا۔ آخرکار تاتاریوں کا سارا فتنہ ختم ہو گیا۔ ہے آیا شورش تاتار کے افسانے سے، پاسبا مل گئے کعبہ کو خنم، کعبہ کو صنم خانی سے۔ وہی تاتاری جو تھے
انہیں پر بھی ایسا اللہ تعالیٰ نے وقت لایا کہ پوری دنیا کی پاسبانی وہی تاتاری کرنے لگے۔ میرے بھائی بتانا چاہتا تھا کہ علماء سے ذرا قریب، علماء کے پاس بیٹھیں، ان سے سیکھیں، کوشش کریں۔ علماء سے اولاد کو روکیں گے، علماء کے پاس بیٹھنے سے، علماء کے پاس جانے سے روکیں گے نہیں۔ زیادہ دیندار نہیں چاہیے، نارمل چاہیے۔ نارمل یہ ہے با مسلمان اللہ اللہ، با برہمن آرام آرام، دونوں چلے اس کو۔ اسی نے دین کو برباد کیا، مسلمانوں کی ذلیل کیا ہے۔ دو رنگی چھوڑ دے، ایک رنگا ہو جا، سراسر موم ہو جا، سنگ ہو جائے، کہاں نصیب ہوگا؟ جب علماء کے پاس بیٹھیں گے، دین سیکھیں گے، کتاب و سنت معلوم ہوگا، پھر آپ کو ہر باطل کے مقابلے میں کیا قدم اٹھائیں؟ آپ مثبت اور حکیمانہ قدم اٹھائیں گے تو اللہ ضرور آپ کی مدد کرے گے۔ کیوں؟ اللہ کا اعلان ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں ہمارے دین کے لیے کوشش کریں گے، اللہ فرماتا ہے ہم ان کے لیے سارے راستے ہموار کر دیں گے۔ تو دوستو اسی لیے دنیا سب کچھ کرنے دیتی ہے لیکن عالم بننے نہیں دیتی۔ ابھی بھی اندر اندر یہی چل رہا ہے کہ اتنے دین اتنا پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا دین پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس 2-4 سال پڑھا دیا، یعنی ایسا نیم عالم رہے تاکہ ان کا کام بنتا رہے۔ معلوم ہے نا، نیم حکیم خطرے جان اور نیم ملا خطرے ایمان۔ وہی خطرے ایمان والا عالم ان کو چاہیے کہ ہر چیز حلال ہے، حلال ہے نہیں، زمانہ بدل گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی علماء ربانی کے پاس بیٹھنا، اللہ رسول اعلان کیا، اللہ نے فرمایا وعالمن۔ تیسری چیز جو انسان کو اللہ کے قریب، دین کے قریب، جنت کے قریب کرنے والی ہو، کیا ہے؟ عالمن، علماء ہوں گے، عالم ربانی۔ نمبر 4 آگے وَمُتَعَلِّمًا، اللہ کے قریب کرنے والا۔ چوتھا عمل جو ہے، چوتھی ذات اللہ سے فرمایا وہ ہے متعلم، یعنی دینی تعلیم سیکھنے والا۔ ہو گئی بات؟ اور کتنی برکت اللہ نے رکھی، ذرا سوچیں، کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ پیچھے حدیث گزر چکی ہے، ان الملائکہ لتضع اجنحتها رضا لطالب علم۔ صفوان بن اسال کی حدیث گزر چکی ہے کہ لوگوں، طالب علم جب علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے قدم نکالتا ہے تو اس کے قدموں تلے فرشتے اپنا پر بچھا دیتے ہیں۔ جس کی عزت اور جس کا اتنا اونچا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہو، اللہ فرشتوں کو حکم پر بچھاؤ ان کے ساتھ قدموں پر۔ کیوں؟ یہ ہمارے نبی کے لائے ہوئے دین، میری کتاب اور نبی کی سنت کو سیکھنے کے لیے نکلا ہوا ہے۔ جس شخص کا یہ مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں، فرشتوں کو ڈیوٹی لگ جائے، میرے بھائی اس سے زیادہ ان کی خدمت کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، بوقت ضرورت ان کے پڑھنے پڑھانے کا انتظام کر دینا، جیسے آج دینی مدارس ہیں، میرے بھائی اتنا بڑا تقرب کا عمل اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان طلبہ کی خدمت کرے، طلبہ کی خدمت کرے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہم سب کو وہ ساری باتیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے جو اللہ کے قریب ہمیں کرنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی نہ ہو، ان سے بچائے۔ اللہ اکبر۔ طلبہ کی دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، خصوصاً ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب مدینے میں کوئی طالب علم آتا تو ہم لوگوں کا دل باغ باغ ہو جاتا تھا، اور کیا کہتے ہیں؟ مرحبا بطالب العلم، اللہ تعالیٰ تمہارا آنا مبارک کرے، آؤ۔ کان اللہ کے رسول نے تمہارے بارے میں ہم لوگوں کو وصیت کیا تھا۔ کیا وصیت کیا تھا؟ یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، یہ دینی طلبہ
جب یہ دین حاصل کرنے کے لیے مدینہ آئے، ایک زمانہ وہ آئے گا من اقطار الارض، دنیا کے چاروں طرف سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے کہاں جائیں گے؟ مدینہ آئیں گے۔ تو اللہ سے فرمایا اوصیکم بہم خیرا، تمہیں وصیت کرتا ہوں ان کے ساتھ دل کھول کر کے بھلائی کرنا۔ کیوں؟ وہ تمہارے مہمان ہوں گے، اللہ اکبر، ہمارے مہمان ہوں گے۔ تو صحابہ کرام جب دیکھتے ابو سعید خدری وغیرہ تو بہت خوش ہوتے، آ جاؤ آ جاؤ، مرحبا ہو، اللہ کے رسول نے تمہارے بارے میں ہم لوگوں کو وصیت و تاکید کی تھی، دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے بنا دے۔ لیکن یہ بیٹھے ہیں سیٹھ صاحب، یہ شادی کریں گے، آج بیٹھے ہیں نا، یہ شادی کریں گے، ارے ان کو دیکھ لیں، اگر شادی کریں گے تو کسی طالب علم کو دعوت نہیں دیں گے۔ جب پار سب کھا کے چلے گئے، کھانا بچ گیا، ارے وہ مدرسے میں لے جا کے دے دو نا۔ اب وہ جھوٹا گھٹ جب جھوٹا اور بچا ہوا ہے جو کسی کو نہ چلے وہ کس کو دے۔ یہ ہمارے ہاں طلبہ کی عزت ہے جو اللہ کے قریب کرنے والے تھے، یہ ہمارے ہاں عزت ہے۔ صرف قرآن پاک سورۃ البقرہ کی آیت جو سب سے پہلا مدرسہ طالب علم حاصل کرنے کا، صفہ جس کو کہا جاتا ہے، جب اصحاب صفہ، سورۃ البقرہ کی آیت کیا کیا تھا بھائی؟ اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا تھا جس کے کھجور پکتا تھا تو کھجور کا ایک گچھا کاٹ کر کے لاتا، تو مسجد نبوی میں صفہ جہاں بیچارے چبوترے پر رہتے تھے وہیں ایک میخیں گڑی، میخیں سمجھتے ہیں نا، میخیں گڑی تھی، اسی میں گچھا ٹانگ دیتا تھا۔ اب اصحاب صفہ بیچارے توڑ توڑ کر کے وہی کھاتے تھے۔ ایک دن ایک صاحب نے بڑی عجیب حرکت کی، کہا کہ سب لوگ تو اچھی دے، وہ جو بیکار سڑی گلی ہے نا اچھی والی رکھ لیا، اور جو بیکار قسم گھٹیا قسم کا کھجور تھا انہوں نے کہا چلو اس کو ٹانگ کی عادت ہے، کون دیکھ رہا، کس کو پتا چلا کہ ہاں کس نے یہ کیا ہے۔ پوری زندگی میں ایک صاحب سے ایسی غلطی ہوئی اللہ کے رسول کے زمانے میں، قرآن نازل ہو رہا تھا، فوراً سورۃ البقرہ کی آیت نازل ہو گئی، خبردار کبھی بھی گھٹیا چیز اصحاب صفہ کو دینے کی کوشش نہیں کرنا۔ یہی اگر تم اپنے بچوں کو دیا جاتا تو تم چڑھاتے، ارے میرے بچے کو گھٹیا دیا ہے، یہ اللہ کے رسول کے مہمانوں کو تم گھٹیا چیز دیتے۔ ایک مثال یہی رہا کہ سورۃ البقرہ کی آیت کہ طلبہ کی عزت، طلبہ کا مقام کیا ہے اسلام کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو طلبہ کی عزت و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن بڑی ذلت کی بات ہے، بس یتیم ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ اگر اس کے باپ کے پاس کھلانے پلانے کا سامان ہوتا تو کیا خیال ہے، پڑھنے کے لیے بھیجتا ہی نہیں۔ دوستو نہیں، اس کے باپ کو بدا الاسلام و غریبا وسیعود کما بدا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ نظریہ ختم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور طلباء کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ چار چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ نمبر 1 ذکر اللہ، نمبر 2 اللہ اس کے رسول کے محبوب پسندیدہ اعمال، اطاعت اور فرما برداری، نمبر 3 علماء کی صحبت، علماء کے پاس آنا جانا، ان سے دوستی، اور نمبر 4 طلبہ۔ اور غالباً یہی چیز ہے جس کو امام بہقی رحمۃ اللہ وغیرہ نقل کرتے، کن ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول کن عالما او متعلما او مستمعا ولا تکن رابعا۔ پہلے تو عالم بننے کی کوشش کرو، عالم نہیں بن سکتے تو متعلم بنو، طالب، اگر متعلم بھی نہیں او مستمع، تو کم سے کم کبھی درسوں میں پہنچ کر کے عالم کے بعد باتیں سننے والے بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اگر تم دین سیکھنے کے لیے اپنا وقت نہیں لگا سکتے تو دنیا داری کے ساتھ کن مستمعا، کم سے کم کبھی کبھار فرصت کے ٹائم میں مستمع تو بن جا، جہاں درس و کتاب و سنت بیان کیا جائے وہاں بیٹھ کے سننے والا بن جا۔ ولا تکن رابعا، اب چوتھے درجے میں نہیں جانا۔ چوتھا درجہ کیا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا وہ جانور کے 4 پیر ہوتے ہیں نا، جانور نہ بن جا، ذرا سوچ کھوپڑی سے، قبر میں جانا ہے، حشر میں جانا ہے،
اس کے بعد حساب کتاب دینا ہے۔ جب تک علم نہیں دے گا عمل کیسے کرے گا؟ تو کم سے کم کن عالمن، عالم بن، او متعلمن، طالب علم بن، اور نہیں بن سکتا تو کم سے کم مستمعن، دین کی باتیں تھوڑی سی بیٹھ کے سننے والا بن جا، ولا تکن رابع۔ اور دوسری روایت کیا ہے؟ اللہ اکبر، کن عالمن او متعلمن او مستمعن او محبن، او محبن، عالم بن، عالم نہیں بنتا متعلم بن، متعلم نہیں بن سکتا تو مستمع بن، سننے والا بن، اے بھی نہیں بن سکتا تو او محبن، کم سے کم علم والوں سے محبت کرنے والا بن جا۔ سائد کی محبت کبھی تجھے علم کے قریب پہنچا دے۔ ولا تکن خامسن، اب ان چاروں کے بعد پانچواں درجہ جو ہے ہلاکت و بربادی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلی حدیث دوستو، اگلی حدیث، یہ چار چیزیں تو یاد ہو گئی نا؟ اس باب میں حدیث کے نقل کرنے کا کیا مقصد تھا؟ ہاں، علم سیکھنے سکھانے والا چار چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی، ان میں دو چیزیں کیا ہیں؟ عالم اور متعلم۔ اگلی حدیث بڑی مشہور حدیث ہے، اس کو سمجھیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی حلقتہ فی الحق ورجل آتاہ اللہ الحکمت فہو یقضی بہا ویعلمہا، او کما قال علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، صرف دو ہی چیزوں میں حسد کر سکتا ہے آدمی، کسی اور چیز میں حسد کرنا جائز نہیں۔ حسد، ایک پہلا انسان جس پر آپ حسد کر سکتے ہیں، رجل آتاہ اللہ مالا، اللہ نے اسے مال و دولت سے نوازا ہے، فسلطہ علی حلقتہ، اور مال دینے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے حق میں اجر و ثواب کی چیزوں میں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی ہے۔ صرف مال نہیں دیا، مال دینے کے ساتھ ساتھ اس کو خرچ کرنے کی توفیق دی، دل بھی دیا۔ ایسے انسان کے بعد سے حسد کر سکتے ہیں۔ نمبر دو، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، دوسرا وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت سے نوازا ہے، اور فَهُوَ يَقْضِي بِهَا، اور وہ شخص يَقْضِي بِهَا، لوگوں کے مسائل اور مشکلات اپنے علم کی روشنی میں حل کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهَا، اور لوگوں کو حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ ہو گئے پہلا انسان جس کو اللہ نے مال دیا ہے، اور دوسرا انسان سمجھے جس کو اللہ نے علم دیا ہے۔ علم والا اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، مال والا اپنے مال سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر رہا ہے۔ یہی دو آدمی ہیں جن پر آپ حسد کر سکتے ہیں۔ یہاں حسد کا مطلب سمجھیں۔ عربی زبان میں حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کسی کو اللہ تعالیٰ نے نعمت سے نوازا ہے، آپ کے کسی بھائی کو، کسی پہچان والے کو، آپ کے پڑوسی کو اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت سے مالا مال کیا ہے، اور آپ اس نعمت سے محروم ہیں، تو آپ سوچتے ہیں اللہ نے مجھ کو نہیں دیا تو اس کو کیا دیا، اس سے بھی چھین لے۔ ایک چیز، اللہ نے ہم کو نہیں دیا تو اس کو بھی چھین لے، اللہ اس کے گھر میں آگ لگا دے، اللہ یہ کر دے، سمجھے نا؟ سوچتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھ کو نہیں دیا تو اس کو بھی، اس کا بھی چھین لے، ختم ہو جائے، مر جائے، کم وقت ڈوب جائے، آگ لگ جائے، جل جائے، اس کا گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جائے تاکہ ہمارے جیسے بن جائے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حسد۔ کسی کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا
آپ کو محروم کیا تو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی چھین لے۔ یہ کہا جاتا ہے یا اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس کو دے دیا، اس کو کیوں دے، صرف اللہ تعالیٰ ہم کو دے، اللہ تعالیٰ اس کو چھین لے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حسد۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا، یہ حسد کرنا، یہ حسد ہے، اور ایسا حسد کرنا باتفاق علماء حرام ہے، ناجائز ہے۔ ہمیں پناہ مانگنا چاہیے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حسد۔ اتنی بڑی قوم یہودیوں کی ہے، سب کچھ ان کو آج کل پوری دنیا کو ناچار ہے، پوری دنیا کی سیاست کس کے ہاتھ میں ہے؟ کہتے ہیں یہودی کی، اتنے ہوشیار، لیکن اتنا سمجھ میں نہ آیا کہ ہاں اسلام برحق ہے، اور بلکہ اسلام کو پہچان بھی لیا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ لیکن اللہ نے فرمایا سب کچھ پہچان لینے کے بعد اسلام کیوں نہیں لائے؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ اصل میں ان کم وقتوں کے اندر حسد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام اور آخر سارے نبیوں کا سردار عربوں کو کیوں دے دیا، ہم یہودیوں کو کیوں محروم کر دیا۔ دیکھا آپ نے، یہودیوں کیا کہا گیا؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ ان عربوں کو، ان کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو اللہ نے اسلام سے نوازا، قرآن سے نوازا، سارے نبیوں کے سردار کا امتی بنایا، یہ ان کو پسند نہیں، یہ اس پر کیا کرتے ہیں؟ وہ حسد کرتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، حسد انسان کو، بلکہ آج تو انسان کچھ نہیں تو شرکی عمل بھی کرتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ وہ کبھی ایک دین کا لٹیرا بابا ہوگا، پیر، دین کا چور، جو تعویذ لکھتا ہے، نہیں بابا ایسی تعویذ دے دے کہ ہمارے پڑوس میں ساس بہو بہت آرام سے رہتے ہیں، وہ آدمی ترقی کرتا جا رہا ہے، ایسا تعویذ دے دے کہ بہو اور ساس میں خوب لڑائی ہو اور پورا کاروبار اس کا بھسٹ ہو جائے۔ وہ بابا بڑا ہوشیار ہو، دے دیتا ہوں۔ دیکھیں، یہی جادوگر شیطان ہے، یہی اصل میں سب سے بڑا بدبخت دین کا لٹیرا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو ضائع کرنے کا، اور پہنچا ہوا ہے، ارے شیطان کا چیلا بنا، پہنچا ہوا ہے، جہنم میں پہنچا ہوا ہے، کم وقت۔ اگر بغیر توبہ کے مر گیا، بغیر حساب کتاب کے، یہ تو مرتد کافر ہو گیا ہے، پیر تھوڑی ہے وہ، جنوں سے مدد لے رہا ہے، جادو کر رہا ہے۔ حد الساحر ضربہ بالسیف، جادوگر کی سزا کیا ہے؟ گردن مار دی جائے، زندہ ہی نہیں چھوڑا جائے گا اس کو۔ یہاں دیکھو جادوگر کے ہاں سے کبھی جاؤ، کیسے سڑتے رہتے ہیں، جوتے کھاتے رہتے ہیں، صبح روزانہ ناشتہ ان کا ہوتا ہے۔ میرے بھائی، پھر ان کے اوپر جادو کروایا، اب یہ پھر کسی نے کہا بھائی فلاں تعویذ دیتا ہے، اسی کے بعد یہ بھی گئی، وہی کیا ہے، ان سے بھی لوٹا، اور یہ جائیں گے اس کو دور کرنے کا ان سے بھی لوٹا، دونوں کو تعویذیں لکھ لکھ کر کے ذرا عمل بتا رہا ہے۔ اسی لیے ایسے شعبہ آبادوں کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ میرے بھائی، اسلام میں ایسے لوگوں کو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ساری حرکتیں کون کرواتا ہے؟ جس کو حسد ہو، حسد۔ اسی لیے یہ حسد تو حرام ہے۔ یہاں حسد کا معنی کہا جاتا ہے غبطہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ غبطہ۔ ایک ہے حسد اور ایک ہے رشک۔ کیا؟ رشک کرنا۔ کیا ہے؟ رشک۔ عربی اس کو کہتے ہیں غبطہ۔ کیا مطلب ہے؟ آپ نے اپنے پڑوسی کو دیکھا، اللہ نے بہترین مال اولاد سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسے بنا دیتا تو بڑا مزہ آتا۔ آپ اس کو محروم نہیں کرنا چاہتے، نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، حسد نہیں کریں، بلکہ ویسے بننے کی آپ بھی خواہش اور تمنا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ خواہش اور تمنا کر رہے ہیں۔ تو یہ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا، تو باب الاغتباط فی العلم، علم حاصل کرنے میں علماء پر رشک کرنے کا بیان۔ اگلی بات سمجھیں، تو حسد کبھی اچھے معنی میں آیا
اور کبھی غبطہ کے معنی میں آیا یعنی اچھے معنی کے اندر بھی آتا ہے، اور اسی کو کہا جاتا ہے تنافس۔ کیا کہتے ہیں؟ تنافس۔ 3 لفظ ہیں، حسد، غبطہ اور تنافس۔ اگر اچھے کاموں میں ہو کہ ہم بھی ویسے بن جائیں، اللہ ہم کو بھی ویسے بنا دے، تمنا کرے، خواہش کرے، رشک کرے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بعد اعتبار سے اس کو حسد بھی کہیں گے جیسے یہاں ہے، اسی کو غبطہ بھی کہیں گے جیسے کہ امام بخاری باب 12 اس حدیث پر، اور اسی کو تنافس بھی کہیں گے۔ کیوں؟ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ سمجھ گئے نا؟ چلو، پہلا انسان جس کے جیسے بننے کی کوشش کرنی چاہیے، جس پر رشک کریں، وہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا اور مال کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ و توفیق دیا۔ مسجد بنا رہا ہے، مدرسے بنا رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، حج کرنے کے لیے ہر سال عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، عید بقرعید کا موقع آیا لوگوں کی مدد کر دے رہا ہے۔ ایسے انسان کو دیکھ کر کے حسد نہیں بلکہ رشک کریں کہ اللہ ہم کو بھی دیا ہوتا تو ہم بھی ایسے کرتے۔ ٹھیک ہے نا؟ نمبر 2، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ۔ حکمت سے مراد کیا ہے؟ علم ہے، علم ہے۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، اور دوسرا وہ انسان جس پر آپ رشک کر سکتے ہیں وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت سے نوازا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ بہت بڑی دولت اس کو مل گئی جس کو اللہ نے حکمت دی ہے، بہت بڑا خزانہ اس کے پاس آ گیا۔ لیکن ہر علم والا نہیں، ہر علم والے پر رشک نہ کریں۔ کون؟ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، وہ آدمی جس کو اللہ نے علم حکمت دیا، جس پر رشک کرنا آپ کے لیے باعث اجر و ثواب ہے، یہ وہ ہے جو لوگوں کے فیصلے بھی کتاب و سنت کی روشنی میں کرتے۔ جب بھی کوئی اپنا مسئلہ لے کر کے آیا، اپنا مسئلہ لے کر کے آیا، مسئلہ پوچھا نہیں کہ بھائی ہمارے پاس ٹائم نہیں، فوراً بیچارہ حل کر دیتا ہے۔ اور آج تو ماشاءاللہ میاں بیوی آ جائے، ہم کو تو بہت سابقہ پڑا، میاں بیوی آ جائے جھگڑے لے کر کے تو آخر میں کیا کہیں گے؟ اچھا کتنا لیں گے، 1 منٹ پر کتنا حساب لیتے ہیں آپ؟ ارے یار وہ علم اسی لیے اللہ نے دیا، عقل اس لیے تم کو دی، فائدہ کیا پہنچایا آپ نے؟ آپ نے بزنس کیا۔ واللہ کبھی ادھر آج سے کئی سال قبل ہندوستان میں ایک جگہ دارجلین ہے، بالکل یہ میرا خیال چائنا کے باغ، تو وہاں رات میں دن میں درس ہوا مسجد کے اندر، رات مسجد کے سامنے ہوٹل تھا، بیٹھ گئے، آئے لوگ وہاں بھی آ گئے، تو اس میں ایک پولیس بھی آیا، بیچارہ پولیس ڈیوٹی ختم کی آ گیا۔ اچھا وہ بیچارہ وہیں بیٹھا ہوا ہے، لوگوں نے کہا پوچھو، تو ایک سوال کیا، لوگوں نے اور پوچھو، 2 سوال کیا، اب بیچارہ اس سوال کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لوگوں نے کیوں کہا کہ اس سے زیادہ پیسے میری جیب میں نہیں، واللہ ایسے ہی کہا، ہاں ایسے ہی کہا، اس سے زیادہ پیسے میری جیب میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کو ایسے عالم سے پالا پڑا کہ سوال کرو اور ملو، ایک سوال پر اتنا، اور کیا کہتے ہیں ملو تو خالی ہاتھ مسافہ نہیں ملانا، وہ کوئی لفافہ بند ہو اور ذرا موٹا ہو، باریک نہ ہو۔ اللہ اکبر! وہ بیچارہ وہاں رضا فاش، جب لوگوں نے کہا نہیں یہ مولوی صاحب کچھ نہیں لیتے، تو اس نے کیا کہا معلوم ہے؟ کہا اللہ کے قسم بہت سوالات تھے اس لیے نہیں کیا، اور کہا ہمارے یہاں جو مولانا ہیں وہ تو ایسا ہے کہ بعد جتنے سوال کا الگ سے فیس ہوتی ہے، اور وہاں سے جہاں تک جاتے ہیں فٹ کا حساب لگاتے ہیں کہ گاڑی کتنے کلومیٹر گئی اور کتنا فٹ چلی ہے، ہر فٹ کا حساب کر کے پیسہ لیتا۔ اللہ اکبر! اس لیے اللہ نے کہا فَهُوَ يَقْضِي بِهَا،
اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور لوگوں کو کے مسائل آتے ہیں، نکاح کے ہو، طلاق کے ہو، روزے کے ہو، نماز کے ہو، بزنس کے ہو، آتے ہیں تو بیچارہ انکار نہیں کرتا، اپنے علم کے روشنی میں ان کو بتا کر کے بات واپس کر دیتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهَا، اور صرف بیٹھ کر کے مسئلہ ہی نہیں حل کرتا بلکہ لوگوں کو دین کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ایسے ہی علماء کو بنا دے۔ یہ عالم دین ہے جو اپنے علم کی روشنی میں لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہو اور لوگوں کے مسائل حل کر رہا ہو۔ ایسے عالم کو دیکھنے کے بعد اسلام نے، اللہ کے رسول نے فرمایا، اس کو دیکھنے کے بعد اس پر رشک کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسے بنا دیتا تو ہم بھی ایسے کام کرتے۔ یہ ہے میرے بھائی رشک کا مطلب۔ لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی حرکتہ فی الحق، اور حق میں جائز جگہوں مال خرچ کرتا ہے سیٹھ مالدار، اور دوسرا عالم جو اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہاں بعض اہل علم نے بڑی پیاری بات کہی کہ اللہ کے رسول دو ہی چیزوں کا نام کیوں لیا؟ تو کہتے ہیں نیکیاں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ کتنی؟ دو طرح کی، ایک مالی نیکی، دوسری بدنی۔ مالی نے اور بدنی، مین دو ہی عبادتیں ہیں، بدنی عبادت اور مالی عبادت۔ بدنی عبادت میں اللہ تعالیٰ نے یہ علم کو قرار دیا، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، اور مالی عبادت میں اس شیخ کی مثال دی جس پر رشک کر سکتے، جس کو اللہ نے مال دیا اور اپنی راہ میں صدقہ کرنے کی، خرچ کرنے کی توفیق دی۔ تو گویا کہ ہر نیکی، یہی دو نہیں، نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا، چاہے بدنی نیکی کر رہا ہو یا مالی نیکی کر رہا ہو، ایسے انسان پر رشک کرنا ہمارے لیے جائز ہے، بلکہ خواہش و تمنا کرنا اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب عمل ہے۔ اور بلکہ اسی حدیث کو دو صحابیوں نے اور نقل کی ہے، ایک تو عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب کی، اللہ سبحانہ حسد صرف دو آدمی پر یعنی گفت تھا۔ نمبر رجل آتاہ اللہ القرآن، ذرا غور سے سنیں کس عالم پر رشک کرنا ہے؟ رجل آتاہ اللہ القرآن، وہ آدمی جس کو اللہ نے قرآن و سنت کا علم دیا، فَهُوَ يَقُومُ بِهَا آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور وہ 24 گھنٹے اپنے علم کو لے کے کھڑا رہتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ رب العالمین کی دین کی خدمت، لوگوں کو سکھانے، سمجھانے، پڑھانے کے لیے 24 گھنٹہ وہ تیار رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری حدیث کیا ہے؟ دوسری حدیث حضرت یزید بن اخلص السلمی، اللہ سبحانہ رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم به آناء اللیل والنہار ویتبع ما فیہ، اللہ نے اپنی کتاب کا، نبی کی سنت کا علم دیا، وہ شخص اللہ کا رات دن اللہ کی اپنے علم سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے، سے اٹھاتا نہیں، ویتبع، اور خود عمل بھی کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہاں صرف لوگوں کو بتاتا رہے، لوگوں کو بتاتا بھی ہے اور خود عمل بھی کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عالم باعمل، اور جس کو آپ کہتے ہیں علماء حق اور علماء ربانی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم سیکھنے والا، زیادہ زیادہ شوق اور جذبہ کے ساتھ سیکھنے سکھانے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ مزید ہمارے اندر دین سیکھنے، سننے سنانے کا جذبہ پیدا کرے۔ باقی اگلی حدیث انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔